مسجد میں مصلی آتے ہیں، بچے آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ عورتوں کو تو ہم نے بالکل اٹھا کر الگ ہی رکھ دیا ہے، ہم نے ان کو ایسے رکھ دیا ہے کہ بھئی وہ بس مسجد میں نہ آئیں، پھر بازار جائیں، دوسری جگہوں میں جائیں، جہاں چاہیں جائیں، مسجد میں بالکل نہ آئیں۔ کیوں نہ آئیں؟ خواتین کو بھی مسجد سے جوڑا جائے۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مسجد کو مرکز بنایا جائے۔ خواتین کو مسجد سے جوڑنے کی الگ سے ترکیب بنائی جائے۔ مسجد معمور کے خطیب بنگلورو ساؤتھ کے قاضی مولانا محمد فاروق فوزان رشادی نے یہ بات کہی۔ بنگلورو کی مسجد قادریہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی محمد یونس کی کتاب کے اجرا کے موقع پر مولانا محمد فاروق فوزان رشادی نے کہا کہ بغیر کسی فکر کو پروموٹ کیے خالص سیرت کی تعلیم، سیرت کا درس مسجدوں میں دیا جائے۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی ایسا کام کہ ہم بڑے پیمانے پر امت کی سطح پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مرکز کس کو بنانا چاہیے؟ مسجدوں کو بنانا چاہیے۔ مسجد میں مصلی آتے ہیں، بچے آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، سب آتے ہیں۔ عورتوں کو تو ہم نے بالکل اٹھا کر الگ ہی رکھ دیا ہے، ہم نے ان کو ایسے رکھ دیا ہے کہ بھئی وہ بس مسجد میں نہ آئیں، پھر بازار جائیں، دوسری جگہوں میں جائیں، جہاں چاہیں جائیں، مسجد میں بالکل نہ آئیں۔ کیوں نہ آئیں؟ اس لیے کہ مسجد میں آنا صحیح نہیں، آ جائیں گے تو پورا ماحول بگڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے بھی، کب ماحول بگڑے گا؟ جب نماز کے وقت میں سب آ رہے ہیں۔ مسجد میں نماز کے علاوہ کتنا سارا وقت ہوتا ہے کہ جس میں مردوں کے آنے کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن یہ مسجد ان کے لیے بھی تربیت اور تعلیم کی جگہ ہو سکتی تھی۔ خیر یہ ٹاپک الگ ہے، پھر میں جو ہے دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مسجد کو ہم بنیاد بنا، یہاں بچوں سے لے کر بزرگ تک آتے ہیں۔ کیا یہی 50 سال پہلے سیرت اگر مسجدوں میں سنائی جاتی، میں نے بتایا اس سے پہلے کہ سیرت سنانے کے لیے کسی لابی کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک شخصیت ان کی لکھی ہوئی سیرت اگر بتائیں گے تبھی سمجھ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جھگڑے تو ہم نے ابھی بتا کے ہیں 70 80 100 سال کے اندر کہ یہ ان کا، یہ ان کا، یہ وہ، یہ ذہنیت وہ سیرت 1000 سال پرانی کتابیں ہیں، وہ اور ایتھنٹک ہے، اس میں اور بھی جو ہے معیار ہے۔ ٹھیک ہے، معیار تو سب کتابوں میں۔ اگر ہر دن فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سیرت سنائے، کچھ دوسرا نہیں، اور اس کی آڑ میں کسی ایک فکر کو پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ سیرت کا کوئی فرقہ نہیں ہے، سیرت کا کوئی مسلک نہیں ہے، سیرت پیغمبر اور امت کا مسئلہ ہے۔ اس میں کس کا کیا مسئلہ ہے؟ بڑی بے چینی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ 300 400 سال پہلے جو بزرگوں نے کتابیں لکھی سیرت کی، ابن ہشام ہے، ابن اسحاق ہے، ابن خلدون، جن لوگوں نے جو سیرت لکھی ہے ان کی کتاب پڑھائیے۔ کسی ایک خاص مسلک، مشرب، مکتب فکر، کسی ایک بزرگ، ان کی شخصیت، ان کی ہستی کے پس منظر میں لانے کی ضرورت نہیں۔ دائرے امت پیغمبر کو جوڑنے کا کام اگر 50 سال پہلے کیا جاتا تو وہ بچہ جو 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا جو ڈرامہ سمجھ سکتا ہے، کہانی سمجھ سکتا ہے، دادا دادی کو ستاتا ہے کہ کہانی سناؤ، اس بچے کو دادا دادی بولتے کہ بیٹا مسجد میں جاؤ، بہترین سیرت سنائی جا رہی ہے، تو وہ بچہ 8 سال 9 سال 10 سال کا مسجد کو آتا، روزانہ سنتا سیرت وداؤٹ اینی ریپیٹیشن، 12-13 سال میں وہ سیرت کمپلیٹ ہوتی، اور یہ بچہ ہوتا 20-22 سال کا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، جہاں بھی لے جا کر چھوڑ دیجیے، بہترین زندگی گزار سکتا ہے اور دوسروں کے لیے نمونہ۔ یہ کیوں آپ نے ہمارے لیے نہیں کیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیوں نہیں کیا؟ نہیں، ہم نے جو بتایا تھا، ہم نے ایک کتاب رکھی تھی، ہم نے بھی اس سے سیرت سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم لوگ سیرت رکھتے تو اس سے جو فائدہ ہے وہ بھی اس میں آ جاتا، سیرت بھی آ جاتی، اور کسی کا کو پروموٹ کرنا نہ ہوتا، کسی ایک خاص جو ہے نظریے کیا ڈومینیشن کی ضرورت نہیں تھی۔ امت ہے، پیغمبر ہے، سیرت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، زندگی کیسے گزارنا اتنے اچھے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آج جو جنریشن ہے وہ دنیا کے نوجوانوں میں سے بہترین نوجوانوں کی جنریشن ہے، پتہ ہی نہیں ہے، پیغمبر کی بیٹیاں بیسک چیزیں نہیں معلوم ہیں، اور ہم نکلے ہیں کہ بھئی بہترین امت، بہترین قوم ہے، ہمارے پاس قرآن ہے کتابوں میں ہے، زندگیوں میں کہاں ہے؟
کسی آدمی کے پاس نقد کیش 1 لاکھ روپے جیب میں ہے, بازار میں گھوم رہا ہے, بہترین ہوٹل سے, لیکن کھانے کے لیے ترس رہا ہے, تڑپ رہا ہے بھوک سے, کیا کہیں گے اس کی سمجھ پر, کیا کہیں گے اس کے عقل پر؟ ہے سیرت ہمارے پاس, لیکن بھوکے ہم لوگ ہیں, اخلاق کے, معیار کے. دنیا کہتی ہے کہ پسماندہ لوگ ہیں. کتنی یہ گالی سے بھی بدتر بات ہے کہ جس کے پاس سیرت ہے, جس کے پاس قرآن ہے, اس کے بارے میں لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں, اشارہ کر کے کہیں کہ بھی یہ پسماندہ لوگ ہیں. بس میں اسی لیے شروع میں بتا دیا تھا کہ میں معافی چاہتے ہوئے ایک بات کی اہمیت پر نہیں, ابھی ایک بات میں نے کہی, ہر آدمی سوچے, اس کے بارے میں ڈسکشن کریں, ایک چینج لانے کی کوشش کریں کہ بھئی ہمیں کھانا پینا, ہوا, کپڑا, لباس جیسے چاہیے, حضور کی سیرت چاہیے, کسی کے ڈومینیشن کے ساتھ نہیں چاہیے, ڈائریکٹ حضور کی سیرت جو ہمارے اکابر نے, بزرگوں نے لکھی, کوئی بھی, لیکن سیرت ہمیں چاہیے. اگر یہ چیز ابھی بھی لائیں گے تو جو ہوا وہ ہو گیا, لیکن اگلے 20-25 سال کے بعد پھر ایک اچھی جنریشن تیار ہوگی جو بزرگوں کے یا فرقوں کے یا مکاتب فکر کے نام پر لڑنے کے بجائے پیغمبر کو سمجھ کر تیار شدہ ایسی جنریشن ہوگی کہ جس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا, اور ان کے لیے زندگی کی بہترین ہدایت ہوگی, اس میں رہنمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.